آج انڈیا، پاکستان اور سری لنکا میں بہت سی چھوٹی قومیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ وہ اپنی قومی ریاست قائم کریں، اور اس کوشش میں لاکھوں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہمیں اس کو کن نظروں سے دیکھنا چاہیے؟ اگر ہم یہ بات تسلیم کریں کہ تمام انسان برابر ہوتے ہیں اور کہ کوئی تعصب اور تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، کوئی سرحدیں نہیں ہونی چاہیے، تو پھر کیا ان کی جد و جہد کی ہمیں حمایت کرنی چاہیے یا اس کی مذمت کرنی چاہیے؟ اگر ہم انڈیا کی طرف نظر کریں تو وہاں کشمیریوں نے ایک طویل عرصے تک انڈیا کے خلاف جد و جہد کی ہے، اور اس کوشش میں کہ وہاں مسلمان کشمیری اپنی ریاست قائم کر سکیں یا اس کا الحاق پاکستان سے ہو۔ لیکن صرف کشمیری نہیں، وہاں ناگا، میزو اور تریپوری بھی ہیں۔ پاکستان میں بلوچ نے ایک طویل عرصے سے وفاق کے خلاف جد و جہد کی ہے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ ایک بلوچ قومی ریاست بنے۔ اس کو بہت سختی سے دبایا گیا ہے اور آج بھی دبایا جا رہا ہے۔ سری لنکا میں سینہالیز نے بالآخر تاملوں کو شکست دی اور یوں وہاں کی خانہ جنگی ختم ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بات پر کوئی رائے قائم کر سکیں، ہمیں یہ جان لینے کی ضرورت ہے کہ قوم ہے کیا۔ ایک قوم کی پہچان مختلف چیزوں سے ہوتی ہے۔ ان میں کوئی اہم باتیں مشترک ہونا ضروری ہے، بالفرض مذہب یا زبان یا ثقافت یا ایک سوچ کا انداز یا ان کی تاریخ۔ لہٰذا جب یہ چیزیں مشترک ہوتی ہیں تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک قوم ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ قوموں کا آپس میں کوئی تصادم ہو۔ مثال کے طور پر سوئٹزرلینڈ میں 3 مختلف مذاہب ہیں، پروٹسٹنٹ، کیتھولک اور یہودی۔ وہاں 3 مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن سوئٹزرلینڈ نہایت ہی پرامن ملک ہے اور وہاں لوگ امن و آشتی کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ صرف اپنے مستقبل کا سوچتے ہیں، وہ اس کوشش میں نہیں ہے کہ کسی سے دشمنی کریں۔ اس کے برعکس مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں مذہب ضرور مشترک تھا، لیکن کبھی مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں یہ احساس نہیں تھا کہ وہ دونوں ایک ہی قوم کے ہیں۔ لہٰذا ان کے درمیان فرق بڑھتا چلا گیا اور بالآخر یہ خانہ جنگی کی صورت اختیار کیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں بنگالی قتل ہوئے، اور آج بھی بنگلہ دیش کے عوام پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں۔ حالانکہ قوم اور قومی ریاست کو ہم معنی سمجھا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ 2 بالکل مختلف چیزیں ہیں، اور یہ فرق میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک قوم ان لوگوں پر مشتمل ہے جن میں کوئی چیز مشترک ہے، مثلا مذہب یا زبان یا روایات وغیرہ، اور یہ ایک طویل عرصے سے وجود رکھتی آئی ہے۔ اس کے برعکس ایک قومی ریاست تو بس بنتی ہے اور پھر بعض دفعہ ٹوٹتی بھی ہے۔ اگر دنیا کے نقشے پہ آپ آج ایک نظر ڈالیں تو آپ کو تقریباً 190 ایسے ملک نظر آئیں گے جو اقوام متحدہ کے ارکان ہیں، لیکن اگر پہلی جنگ عظیم کے وقت آپ دنیا کا نقشہ دیکھتے تو آپ کو صرف 40 یا 45 ایسے ملک دکھائی دیتے جو اس وقت لیگ آف نیشنز کے ارکان تھے۔ قومی ریاستیں بنتی ہیں اور پھر بعض دفعہ ٹوٹ بھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سوویت یونین جو دنیا کے طاقتور ترین ملکوں میں شمار ہوتا تھا، ٹوٹ پھوٹ گیا، اور باوجود اس کے کہ اس کے پاس 30,000 سے زائد ایٹمی اسلحے تھے اور وہ ایک سپر پاور کہلاتا تھا، آج وہ مختلف ملکوں میں مختلف قومیتوں میں بٹ گیا ہے۔ اس کا سبب اس کی اقتصادی بدحالی تھی۔ لیکن سوویت یونین کے علاوہ دیگر ملک بھی ہیں، مثلا یوگوسلاویہ جو یورپ کے بڑے ملکوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن آج اس کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اس کے برعکس قومیں ختم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر فلسطین کی قوم لیجیے، باوجود اس کے کہ آج ان کے پاس کوئی ملک نہیں ہے اور وہ بکھرے ہوئے ہیں، کچھ مختلف عرب ملکوں میں ہیں،
کچھ امریکہ میں ہیں، کچھ یورپ میں ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایک قوم نہیں ہے. انہوں نے اپنا تشخص قائم رکھا ہے. یہی بات کردوں کے اوپر صادق آتی ہے، گو کہ یہ بٹے ہوئے ہیں، کچھ ترکی میں ہیں، کچھ شام میں، کچھ عراق میں، کچھ ایران میں، لیکن یہ بھی بطور قوم آج بھی موجود ہیں. اور یورپ کو دیکھیے جہاں روماز ہیں، روماز یورپ کے مختلف ملکوں میں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن وہاں بھی ایک قومی تشخص ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ قومیں اپنا تشخص قائم رکھتی ہیں، کہ وہ اکٹھے رہتی ہیں، اور یہی سبب ہے کہ یہ اتنی مضبوط چیز ہے کہ صدیوں کے بعد بھی یہ نہیں ختم ہوئی. بعض دفعہ پھر ان میں قوم پرست بھی پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنی قومی ریاست کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. کیا یہ اچھی بات ہے کہ بری؟ اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اس واسطے کہ انسان تو بنیادی طور پر ہر جگہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. ان کے درمیان اگر آپ دیواریں کھڑی کرتے ہیں تو اچھی بات تو نہیں ہے. اگر آپ ایک قوم کو دوسری قوم سے جدا کرتے ہیں، اپنی الگ ریاست بناتے ہیں، تو اس سے لوگوں میں نفرتیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، پھر اس کی وجہ سے جنگیں بھی چھڑ سکتی ہیں. کیا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جہاں جہاں قوم پرست جد و جہد کر رہے ہیں ہم ان کو برا کریں، ان کی مذمت کریں؟ نہیں، ایسے بھی نہیں. ہاں، قوموں کا الگ ہونا اچھا نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ایک ضرورت بنتی ہے، اس لیے کہ جب وفاق، جب ایک ریاست کے کرتا دھرتا، اس کے لیڈران چھوٹی قوموں کو نشانہ بناتے ہیں، یا ان کا حق چھینتے ہیں، یا ان کو کمتر سمجھتے ہیں، یا ان کو برابر کے حقوق نہیں دیتے، تو ہاں پھر چھوٹی قومیں تو اٹھ کھڑی ہوتی ہیں. اور باوجود اس کے کہ یہ ایک اچھی بات نہیں ہے کہ وہ الگ ہونا چاہتے ہیں، لیکن بعض دفعہ قدرتی طور پر ہماری ہمدردیاں پھر ان کی طرف ہو جاتی ہیں. جو خوشی کی بات ہے میرے خیال میں وہ یہ کہ آج دنیا میں لوگ زیادہ سے زیادہ اشتراک کرنے لگے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سہنے کا سلیقہ ڈھونڈ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے حالات آج سے 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے اسٹیفن پنکر کی، دا بیٹر اینجلز آف آر نیچر، جو ثابت کرتی ہے کہ آج جنگ و جدل کم ہے پچھلے زمانوں کے مقابلے میں. اور اس سے ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ دنیا کے سارے لوگ عقل و فہم کے استعمال سے جنگ و جدل کو چھوڑ کر امن و اشتراک کی طرف آئیں گے. یہ ہم سب کی امید ہے.